اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ عبسہ ہے، یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ نابینا تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آیات سیکھتے، باتیں سنتے اور چلے جاتے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کچھ بڑے رؤساء آئے، جس میں ابو جہل بن ہشام، سردار عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف اور نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے کہ وہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آگے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آیت تو بتا دیجئے۔ اب نبی ان رؤساء اور سرداروں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ شاید دین پر آ جائیں تاکہ دین مضبوط ہو اور ان کی آخرت صحیح ہو، یہ جہنم سے بچ جائیں، ان کو دیکھ کر قوم کے لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ دوسری دفعہ اس نے آواز لگائی۔ اب وہ تو بیچارہ اندھا تھا، نابینا تھا، اسے کیا پتا کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا۔ وہ تو نبی کے پاس آ کے نبی کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، بدستور ان کو سمجھانے لگا۔ اور جب وہ نبی فارغ ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو نبی نے جو بتانا تھا وہ بتایا، تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الأعمى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور بے رخی کی جب اس کے پاس نابینا یعنی اندھا آیا۔ نبی نے اس کی طرف سے بے رخی کی اور ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ بار بار بات کر کے پریشان کر رہا ہے۔ اصل میں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے یا ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اسلام کا فائدہ ہوگا، لیکن نبی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام نہیں لائیں گے۔ نبی کے چچا حضرت عباس تو بعد میں اسلام لائے، مسلمان ہو گئے، لیکن باقیوں کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اسلام کی مخالفت تھی۔ اور یہ حالانکہ نبی کو حق اور سچ بھی سمجھتے تھے، لیکن ایک تعصب اور انانیت اور ضد تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے۔ اب اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرا پیارا بندہ اگرچہ لوگوں کی نظروں میں یہ حقیر ہے، نابینا ہے، اندھا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اللہ کو پیارا ہے، کیونکہ وہ پکا سچا مسلمان ہے اور دل سے وہ ایمان لایا ہے، وہ نبی سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الأعمى۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور بے رخی اختیار کی کہ جب اس کے پاس نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس سے زیادہ جو ہے تو صفائی پسند اور پرہیزگار ہے، یعنی ایمان میں وہ صاف ستھرا ہے، وہ صاف ستھرے اعمال کرتا ہے، تقوی والا ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ کی باتوں سے وہ فائدہ نصیحت حاصل کرتا اور اس کو فائدہ ہوتا آپ کی بات سے، نصیحت سے۔ وہ تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ تو چاہتا ہے، اور جو ہے تو وہ آپ کے پاس نابینا ہونے کے باوجود بھی گھر سے چل کے آیا، تکلیفیں اٹھا کے آیا، آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں، ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں۔ جن کو آپ نے سلام دے کر بلایا ہے، خود بلایا ہے، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اما من استغنا، مگر آپ جو ہے تو اس سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں جس سے آپ بے رخی اختیار کر رہے ہیں، اور فانت لہ تصدی، اور جو ہے تو آپ دوسروں کی جو فکر میں ہیں، جن کے فکر میں ہیں، یعنی جو آپ کی باتوں سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں سنتے، عمل نہیں کرتے، آپ کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ ان کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور آپ پر لازم نہیں ہے کہ وہ جو ہے تو اسلام لے آئیں، لیکن وہ جو ہے تو آپ پر صرف سنانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، اور اگر وہ جو ہے تو ایمان نہیں لاتے اور وہ مسلمان نہیں ہوتے، شرک بت پرستی نہیں چھوڑتے، تو اس کا بوجھ آپ پر تو نہیں ہے۔ آپ کا حق ہے صرف سنانا، سمجھانا، اور آپ نے اپنے صحابی سے بے رخی برتی، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، مگر جو آدمی دوڑتا ہوا کوشش کر کے آپ کے پاس آتا ہے، کوشش کر کے آپ کے پاس آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ ایماندار ہے، آپ اس کو جو ہے تو توجہ نہیں دیتے، اور جو آپ سے بے رخی اختیار کرتا ہے، بے پرواہ ہے، اور آپ کی باتیں سنتا بھی نہیں ہے اور عمل نہیں کرتے، آپ ان کے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ جو ہے تو جو کوشش کر کے آپ کی طرف آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، پھر آپ اسے بے رخی اختیار کر دیں اس سے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، خبردار یہ جو قرآن ہے نصیحت ہے، اور آپ نصیحت کرتے ہیں اور آپ کو سمجھانا آپ کے ذمہ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، پھر جو کوئی چاہے اس پر عمل کرے، نصیحت حاصل کرے، یعنی آپ پہلے اس پہ توجہ دیتے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو جو مسلمان تھا وہ سامنے آیا تھا، احترام کرتے تھے، بڑا قدر کرتے تھے، اور کہتے اس کی وجہ سے اللہ رب الجلال نے میرے اوپر آیات نازل فرمائی اور اس کی تعریف کی ہے۔ جب نبی غزوات وغیرہ میں جاتے تھے، اگر ابوبکر عمر دوسرے صحابہ ساتھ غزوات میں ہوتے تھے، تو نبی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنی جگہ پیشمام مقرر کر کے جاتے تھے، اور وہ جو ہے تو مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے۔ تو اسلام میں نیکی اور تقوی کو اہمیت ہے، اور دولت کو اور خوبصورتی کو اور طاقت کو اور حیثیت کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھو یہ نابینا اور عاجز صحابی کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے غریب جو مسلمان ہیں، عاجز مسلمان ہیں، ان کا قدر و احترام کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا